ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المیامین المنتجبین۔ حضور سرور کائنات کی آمد پر دنیا کے مسلمان جس جوش اور جذبے اور حسن و مسرت سے سرشار ہیں اور اپنے نبی کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں، ایک بار پھر میں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم ہستی کی آمد پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے اور انصاف یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اور جب نبی کو نہیں پہچانا تو ان کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکی اور ہم ان کے راستے کے اوپر نہیں چل سکے۔ آج کا مسلمان اور جو بظاہر پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے گرفتار ہیں کہ جو اصل معاملات ہیں، جو ہماری زندگی کے اہم مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کوئی خاتون، کوئی شخص ایک کسی اچھی کمپنی کا ڈنر سیٹ لے کر آتا ہے اور گھر میں وہ ڈنر سیٹ سجایا جاتا ہے، اتفاق سے اس کی ایک پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، ایک کپ ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے حساب سے آج کے دنیا کی تھنکنگ اور ذہنیت کے لحاظ سے یہ ڈنر سیٹ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سیٹ بگڑ گیا۔ اب وہ ایک پلیٹ لیں گے ہم، اور پلیٹ لے کر اس بازار سے اس بازار میں، اس بازار سے اس بازار میں، اس دکان سے اس دکان میں، بھائی اس طرح کا پھول والی پلیٹ آپ کو مل جائے گی، آپ کے پاس یہ سیٹ مل جائے گا، آپ کے پاس یہ پھول مل جائے گا۔ وہ کہہ رہا نہیں سوری ہمارے پاس نہیں، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اس بازار میں نہیں ملے گا، فلاں بازار میں چلے جائیے، اس مارکیٹ میں نہیں گا، اس مارکیٹ میں چلے جائیے، اس شہر میں نہیں ملے گا، جہاں یہ بنتا ہے وہاں چلے جائیے، شاید آپ کو مل جائے۔ ایک پھول ٹوٹ گیا، ایک پلیٹ ٹوٹ گئی، ایک کپ ٹوٹ گیا، ایک سوسر اور تشتری ٹوٹ گئی، تو اس کے لیے ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اگر یہی 4-6 گھنٹے انسان تلاوت قرآن میں صرف کرے، یہی 4-6 گھنٹے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، یہی 2-4 گھنٹے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تو واقعاً سماج میں، سوسائٹی میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ مہمان ہمارے گھر کے اوپر آتا ہے تو وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، آپ کا خلوص، اخلاص، پیار اور محبت دیکھتا ہے، یا پلیٹ کا رنگ، پلیٹ کا پھول، ان کے ڈیزائن ایک جیسے ہیں یا نہیں۔ کیمرہ لگا کے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ پھول اس سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دوں بات، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ڈنر سیٹ لے کر آئیں، مگر کھانا پیش کرنے کے بعد مہمان کے ساتھ ایسے سلوک سے پیش آئیں، ایسے انداز سے منہ بنا کر اور اس طریقے سے اس سے پیش آئیں کہ مہمان کو برا لگ جائے، تو کیا وہ کھانا کھائے گا؟ کیا اس کو واقعاً اس کھانے میں مزہ آئے گا؟ بہترین سے بہترین کھانا ہے، مگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے اس کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔ تو در حقیقت اگر انسان واقعاً خلوص کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، معمولی سے معمولی برتنوں میں بھی اگر کھانا پیش کر رہا ہے، مگر جو ایک میزبان کا اخلاق ہے اس انداز سے پیش آتا ہے، تو سامنے والے کو وہی اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہم اس ماحول میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم ان تمام چیزوں میں گرفتار ہیں۔ حضور سرور کائنات کی سیرت یہ تھی کہ واقعاً ہم کسی ایک جگہ کے اوپر اپنے کو پابند نہ بنائیں، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں انسانیت کے اعتبار سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، اور انسان کسی منزل کے اوپر کسی چیز کا گرفتار نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا جو مزاج تھا، جو طریقہ تھا، وہ سب سے پہلے آپ نے شروع کیا وہ یہ کہ آپ لوگوں کو سلام کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی کہا، ارشاد رب العزت ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں
جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں سلام کیجیے۔ اللہ اکبر، ہمارے سلام ہو نبی کریم کے اوپر۔ اور واقعاً کتنا بزرگ اور برتر ہے، بڑا ہے ہمارا وہ خدا، وہ پروردگار، وہ کائنات کا بنانے والا، جس نے اپنے بندوں کو عزت دی ہے، ہمیں شرف دیا ہے، ہمیں اپنی عزت اور کرامت کے ذریعے بلند اور بالا فرمایا ہے۔ سلام وہ چیز ہے جہاں پروردگار خود اپنے بندوں کو سلام کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علی ابراہیم، اللہ کا سلام ہو ابراہیم کے اوپر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات آیت نمبر 120، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ یعنی جب اللہ اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے، اپنے پیغمبروں کو سلام کر رہا ہے، وہ خدا ہونے کے باوجود ان کو سلام کر رہا ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں؟ اسی طریقے سے جب پروردگار نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ جب میرے مومن بندے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو فقول سلام علیکم، آپ بڑھ کے ان کا استقبال کیجئے، ان کو سلام کیجئے۔ ہمارا مزاج اور ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے سلام کرے۔ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم عالم ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ پبلک ہیں، ہم لیڈر ہیں، لہٰذا وہ ہمیں سلام کریں، ہم ان کو کیوں سلام کریں؟ مگر سیرت و کردار نبی اکرم دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو سلام کرتا ہوں، جہاں کوئی بچہ نظر آتا ہے تو آپ بچے کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کے بعد مسلمانوں میں یہ رواج پا جائے کہ کوئی اپنے کو بڑا نہ سمجھے، جہاں سامنے سے جو بھی آ جائے اس کو آپ سلام کر لیں۔ اللہ اکبر، پروردگار نے کتنا ہمیں نوازا ہے، اور مالک ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کتنا اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی اور دوسرا نہ ہو، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے کے گھر میں گئے مگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر سلام کر لو۔ ارے یہاں تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں، کہا تمہیں جواب کی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے، طیب و طاہر ہے، تمہارے نفس کو اور تمہارے دل کو پاک کرتا ہے۔ یعنی جس سلام کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سلام کریں، اللہ پروردگار اپنے بندے کو گویا سلام کر رہا ہے۔ سلام کی صورت میں پروردگار اپنے بندے کو گفٹ دے رہا ہے، برکت کا ذریعہ نازل قرار دے رہا ہے، اس کے لیے اسے طیب و طاہر قرار دے رہا ہے۔ تو حضور سرور کائنات کی زندگی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، اور یہ چلن عام کرتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے سلام کریں۔ اور حدیث میں صاف طریقے سے ہے کہ اگر کہیں بھی ذرا سا اختلاف بھی ہو جائے تب بھی سلام نہ چھوڑو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ اور عباد الرحمن وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تب بھی کہتے ہیں دور دور سے تمہیں سلام ہو، یعنی وہاں بھی وہ سلام کو تبدیل نہیں کرتے، وہاں بھی راہ سلام اور سلامتی کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یعنی وہ ایک مسلمان کی زبان چاہے خوش ہو چاہے ناراض ہو، اس کی زبان کے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے، پیس ہی پیس ہے، امن اور امن ہے۔ تو جس پیغمبر نے اس انداز سے راہ سلامتی دکھائی ہو، امن اور شانتی کا راستہ دکھایا ہو، وہاں دہشت گردی کیسے آئے گی، وہاں ٹیررزم کیسے آئے گا، اور وہاں اس طرح کے دہشت گرد کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کا مطلب، اس کے معنی خود سوچنے کے ہیں۔ ہر انسان خود سوچے گا کہ جو لوگ سلامتی کے راستے کو، سلام کے راستے کو، امن اور پیس اور شانتی کے راستے کو چھوڑ کر دہشت گردی، آتنکواد، ظلم و بربریت کے راستے پر جا رہے ہیں اور دوسروں کا ناحق خون بہا رہے ہیں، اس کا پیغمبر سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ایک بچہ پیغمبر کو ملتا ہے کہ چلیے ہمارے گھر چلیے، وہ 3 سال کا بچہ ہے، جس نے ابھی چلنا سیکھا ہے، حضور نے کہا کہ چلو لے کر۔ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف لے کر چلا، اور پیغمبر اس بچے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑی دور پہنچا تو چھوٹا بچہ تھا، تھک گیا، کہنے لگا معاف کیجیے گا، آپ اپنے گھر جائیے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہے، جب دوبارہ آنے کی ضرورت ہوگی، جب ہوگا تو ہم تمہارے گھر آ جائیں گے۔ یہ پیغمبر نے کہا اور آپ واپس چلے آئے۔
یہ کیا ہے، یہ کون سا کردار ہے کہ دنیا کا وہ عظیم شخص، وہ عظیم شخصیت کہ جو بڑے سے بڑے ڈکٹیٹروں کو چیلنج دے رہا ہے، بڑے سے بڑے شہنشاہوں کا مقابلہ کر رہا ہے، بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرا رہا ہے، جو ادھر اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط اور اتنا سنجیدہ ہے، جب ایک چھوٹا بچہ پیار اور محبت سے نبی کریم کو بلاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ بات ہے کہ جو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو بچوں کے ساتھ تمہارا کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کس پیار اور محبت کی ضرورت ہے ان بچوں کو، یہ کسی کے بچے ہوں، مسلمانوں کے بچے ہوں، غیر مسلموں اور نان مسلمس کے بچے ہوں، ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آؤ اور انہیں اس طریقے سے تربیت کرو تو کل کو یہ ایک اچھے انسان بنیں گے، اور جب اچھے انسان بنیں گے تو تمہاری دنیا ہی ٹھیک ہوگی اور تم ہی چین اور سکون کی زندگی گزار سکو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔